بین الاقوامی ریسرچ اسکالرز غالب سیمینار 2024 قابل صد احترام پروفیسر وشوناتھ ترپاٹھی صاحب، محترم جناب سید شاہد مہدی صاحب، سابق وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ، پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ، معروف اردو اسکالر پروفیسر انور پاشا صاحب، جناب اے رحمان صاحب، پروفیسر صادق صاحب اور معزز حاضرین، آج کے سیمینار میں تمام حاضرین کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتا ہے۔ میری ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ محترم جناب شاہد مہدی صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ ڈاکٹر محضر رضا صاحب۔ جناب محمد ریاض الدین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پروفیسر انور پاشا صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش فرمائیں۔ جناب عبدالتوفیق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ میں اپنی اور تمام حاضرین کی جانب سے پروفیسر وشوناتھ ترپاٹھی صاحب جو کہ آج اس جلسے کے صدر ہیں، میں ان کی خدمت میں پھول پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ محترمہ ماندانہ محمد صاحبہ جو ایران سے تشریف لائی ہیں، محترمہ ہدا علی صاحبہ، آپ کا تعلق سیریا سے ہے، یہاں پر موجود ہیں دونوں۔ آن لائن سیشن میں پاکستان سے جناب محمد نصر اللہ، جناب رضا اللہ، جناب قاسم حیات، محترمہ شائستہ حسن، جناب افہام الحسن اور جناب عرفان حیدر صاحب اس سیمینار میں شرکت فرمائیں گے۔ میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ کل لنچ کے بعد ہمارے ایک آن لائن سیشن ہوگا اور یہ جتنے بھی پاکستان سے مقالہ نگار ہیں اس سیشن میں اپنے مقالات پیش فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، غالب انسٹیٹیوٹ ایک سرگرم ادارہ ہے اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہاں کوئی نہ کوئی علمی، ادبی یا ثقافتی پروگرام منعقد ہوتا رہتا ہے جس میں آپ شرکت بھی فرماتے ہیں۔ لیکن غالب انسٹیٹیوٹ کے دو بڑے بین الاقوامی پروگرام اس ادارے کی شناخت بن چکے ہیں۔ پہلا بین الاقوامی غالب تقریبات جو دسمبر میں منعقد ہوتی ہیں، اس مرتبہ غالب تقریبات کا انعقاد 20 تا 22 دسمبر 2024 کو منعقد کیا جائے گا، اور دوسرا بین الاقوامی ریسرچ اسکالر غالب سیمینار جو آج جس کا افتتاح ہے۔ یہ بہت اہم پروگرام ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ کے۔ حضرات، ہم جس ریسرچ اسکالر غالب سیمینار میں موجود ہیں اس کی بنیاد 1999 میں رکھی گئی تھی۔ جس وقت اس سیمینار کی بنیاد رکھی گئی تھی اس زمانے میں سیمینار تو بہت منعقد ہوتے تھے لیکن ریسرچ اسکالر سیمینار منعقد نہیں ہوتا تھا، جس کے سبب طلباء کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا خاطر خواہ موقع نہیں مل پاتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے غالب انسٹیٹیوٹ نے پہلی بار اقدام کیا اور اس وقت سے آج تک اس سیمینار میں ایسی ترقی ہوئی کہ ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پہل جن طلباء نے اس سیمینار میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے مقالات پیش کیے تھے، آج وہ ملکی نامور دانشگاہوں میں پروفیسر کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرات، ہر ادارے کی طرح غالب انسٹیٹیوٹ کی بھی کچھ حدود ہیں۔ ہم اردو فارسی کے تمام ریسرچ اسکالر کو مقالہ خوانی کا موقع نہیں دے سکتے، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہم اس مرتبہ بھی 40 سے زائد یونیورسٹی ہندوستان کی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ جیسے اس مرتبہ جن یونیورسٹی کو مقالات کے لیے ہم نے
مدعو کیا ہے، نیکسٹ ٹائم میں دوسری یونیورسٹی کو بھی موقع مل سکے، تو اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ سیمینار ریسرچ اسکالر کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ مختلف یونیورسٹیز میں ہونے والی ریسرچ اور اس کی صورتحال سے واقف ہوں۔ اس طرح ریسرچ اسکالرس کے درمیان ایک رابطے کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح انہیں مواد کی فراہمی میں بھی سہولت ہو سکتی ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ استقبالیہ کلمات سے نوازیں۔ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب۔ جناب شاہد مہدی صاحب، جناب انور خاکہ صاحب اور جناب ادریس صاحب، معزز خواتین و حضرات، سب کو میری نظریں دیکھ رہی ہیں اور مجھے اعزاز کا احساس ہوا ہے ہمارے یہ غالب انسٹیٹیوٹ کا جو سیمینار اسکالرس کا ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتا ہے اور غالب انسٹیٹیوٹ کے پروگراموں میں خاص طور سے اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں سیمیناروں کا اور مذاکروں کا جو رواج مدتوں سے ہندوستان میں رہا ہے، اس میں بزرگوں کے مقالات سب سنتے تھے، مہمانوں کے مقالات سب سنتے تھے، اپنے اساتذہ کے مقالات سب سنتے تھے، لیکن نئے لکھنے والے اور وہ لوگ کہ جو ابھی قدم رکھ رہے ہیں ادب کی دنیا میں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کی طرف توجہ عموماً نہیں ہوتی۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ سارے ہندوستان، نہ صرف سارے ہندوستان بلکہ پاکستان، ایران، افغانستان وغیرہ سے بھی جو ریسرچ کرنے والے لوگ موجود ہیں ان کو اپنے ہاں مدعو کریں اور ریسرچ اسکالرس کے درمیان ایک باہمی رابطہ قائم ہو، نہ صرف ریسرچ اسکالرس کے درمیان باہمی رابطہ قائم ہو بلکہ جن موضوعات پہ کام ہو رہا ہے لوگوں کے علم میں تو آئے کہ کہاں کیا کام ہو رہا ہے اور کتنی گنجائش ہے ہمارے یہاں تحقیق کی، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں سیمینار میں تو ہمارا خون واقعی بڑھ جاتا ہے کہ یہ ریسرچ اسکالر کا سیمینار دراصل مستقبل کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ بزرگوں کا سیمینار تو ہمیں ماضی کا جو کچھ حاصل تھا وہ لے کر آتا تھا، لیکن یہ مستقبل کے پر نگاہیں رکھا لے جانے والا سیمینار ہمارا ریسرچ اسکالر کا سیمینار ہوتا ہے، اور اس میں جو ریسرچ اسکالر مصروف ہیں ان کے جو کام شائع ہوتے رہتے ہیں، جب کبھی اس کے اوپر ذکر ہوتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، جس کے معیار بدل رہے ہیں، جس کے پوائنٹ آف فوکس بدل رہے ہیں، اور جس میں بڑی نئی باتیں نئے طریقے سے سوچنے اور کہنے کی گنجائشیں پیدا ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہ ریسرچ اسکالر سیمینار ہم سب لوگوں کے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا چیز ہے، اور اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال یہ سیمینار ذرا بڑا ہو اور جتنے زیادہ لوگ ہوں، جتنے نئے سے نئے لوگ، خاص طور سے ریسرچ کرنے والے لوگ اس میں شریک ہو سکیں، وہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہوگا۔ اس کا مقصد صرف مقالات پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مقالات پر گفتگو کرنا، تبادلہ خیال کرنا، تنقیدی نظر ڈالنا اور احتسابی کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے مشوروں سے اپنے کام کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا اور مستقبل کے لیے تیار ہونا، یہ سب ہمارے یہاں ریسرچ اسکالرس کا سیمینار کا مقصد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ریسرچ اسکالرس کے سیمینار جو ہوتے ہیں وہ اس اعتبار سے اب مقبول ہوتے جا رہے ہیں کہ ریسرچ کے موضوعات سارے ہندوستان میں جو ہیں، جو بدل بھی رہے ہیں اور جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان کا ایک ساتھ تعارف ہو، اور ہم ان سب مقالات کو شائع بھی کرتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب مقالات پڑھے جائیں تو ان پر سوالات ہوں، ان پر ڈسکشن ہوں، اور مقالہ لکھنے والے اپنے مقالے پر جوابات بھی دیں۔ یعنی ایک طرح سے تربیت کیا ہے
मकाला निगारों की जो रिसर्च स्कॉलर सेमिनार होती है और उसमें हम सब लोग शामिल हैं। हमें उससे बहुत कुछ हासिल होता है, बहुत नई बातें हासिल होती हैं। क्योंकि जब से ये रिसर्च स्कॉलर सेमिनार हमारे यहाँ शुरू हुआ है तब से मैं समझता हूँ कि गालिब इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल एक नई समत में देखना शुरू किया है। मैं इन अल्फाज के साथ इदरीस साहब, गालिब इंस्टीट्यूट के अरकान और सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस सेमिनार के इनेकाद में बड़ी मेहनत और मशक्क़त से काम लेते हैं और हर साल का हमारा सेमिनार ये बताता है कि पहले के मुकाबले में बेहतर सूरत हाल हो रही है। भी मकालात को शायद बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 दिन ये मकालात जो पढ़े जाएंगे वो हम सब के लिए बहुत ही यादगार दिन होंगे और ये मकालात शायर होकर और ज़्यादा अहमियत पैदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सदीक़ुर-रहमान क़िदवाई साहब। हज़रात, जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब से इस इदारे का पुराना ताल्लुक़ है। आप हुकूमत हिंद के बड़े ओहदों पर काम कर चुके हैं। आप यमन में हिंदुस्तान के सफ़ीर रहे, जामिया मिलिया इस्लामिया में बहैसियत वाइस चांसलर खिदमत अंजाम दी। उर्दू और आलमी अदब पर आपकी गहरी नज़र है। हमें फ़ख्र है कि आज के इस सेमिनार का इफ्तिताह जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब फरमाएंगे। आज के इस सेमिनार के इफ्तिताह जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब फरमाएंगे। मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ आपसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस सेमिनार का बाकायदा इफ्तिताह फरमाएँ। जनाब शाहिद मेहदी साहब। मोहतरम प्रोफेसर त्रिपाठी, हमदे देरीना सदीक़ुर-रहमान क़िदवाई साहब, इदरीस साहब, पाशा साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ख़वातीन, मेरे तजर्बे में ग़ालिबन गालिब इंस्टीट्यूट ही ऐसा एक अदारा है जो देरपा है, इसलिए कि इस तरह के बहुत से एकेडमीज़ बनी, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, गालिबन बंगाल में भी। तो मेरा ख्याल है एक सियासी मांग थी कि उर्दू के लिए होना चाहिए और बनी। लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ अरसे के बाद उनका कोई ख़ास काम नहीं दिखाई देता। उत्तर प्रदेश की ज़ाहिर उर्दू की जगह है वो। एक ज़माने में वो एकेडमी चली और अच्छी चली और अच्छी किताबें शाये हुई वगैरह वगैरह। बिहार का भी हाल था, बंगाल में भी, दक्कन की बात है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो सस्टेनेबिलिटी है जिसे कहना, जो साल ब साल ज़िंदा रवायत होते, उसमें मैं समझता हूँ कि गालिब इंस्टीट्यूट का बहुत नुमाया मुकाम है। कम से कम मैं तो देख रहा हूँ 15-20 साल से ये अदारा जो है वो सिर्फ सेमिनार तक महदूद नहीं है। किताबें शाये होती हैं, जर्नल शाये होता है। तो एक जो देरपाई है वो मैं समझता हूँ कि इसका इम्तियाज़ बन चुका है और मेरी दुआ है कि कायम रहे। बहुत अच्छे लोग इससे वाबस्ता रहें। अब इसको गालिब जैसे मखार की बरकत समझा जाए या अल्लाह मियाँ को शायद ऐसे ही लोग पसंद हैं
جو تھوڑا جامع بالا سے بھی تعلق رکھتے ہوں کہ ان کی یاد میں یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ قائم ہے۔ میں کئی سال سے یہاں حاضر ہوتا رہا ہوں اور زوال عروج ہوتا ہے پھر زوال ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کا شکر ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اپنے کو قائم رکھا۔ بات سیمینار تک نہیں ہے، صرف کتابیں چھاپی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں غالب انسٹیٹیوٹ سے چھپیں، ایک بات اور سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ غالب میں کیا ہے کہ ہر زمانے میں آپ ایک نئے طرح سے انہیں دیکھتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنی تہیں ہیں جو ہر عہد میں ان کی پرتیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں۔ اب اس میں غالب کا قصور ہے یا جو اس کے چاہنے والے ہیں کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، مگر بہرحال اتنا ہے، اتنی تہیں ہیں غالب میں یا ان کے نام سے وابستہ جو چیزیں ہیں کہ ان میں ایک سسٹینیبلٹی ہے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے اچھا جو انسٹیٹیوشنل نمونہ ہے وہ غالب انسٹیٹیوٹ ہے۔ شاید کسی بہت اچھی ساعت میں اس کا بنیاد رکھی گئی ہے، اور دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس لیے بہت سے تو میرا خیال نام کے تو اکیڈمی تقریباً ہر اسٹیٹ میں بن گئی ہے، مگر کچھ کام وام ہوتا نہیں ہے۔ شروع میں کچھ دو ایک سالے میں ہوتا ہے، اس کے بعد چلو سسٹینیبلٹی جسے کرنا چاہیے، چیزوں کو قائم رکھنا اور جاری رکھنا، یہ بہت بڑا، اور یہ امتیاز جو ہے وہ غالب انسٹیٹیوٹ کو، اب اس کے جو وہ ہیں بنیاد گزار ہیں، یہ ان کی برکت ہے، یا ایک گنہگار جس کا نام تھا مرزا اسد اللہ غالب، اس کی برکت ہے۔ بہرحال میں اچھا ایک اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ میں کہ شاید محض ایک ہی طرح کے لوگوں کی پوچھ نہیں ہے، دوسرے طرح کے لوگ، آئی تھنک ہی لائکس دا انٹلیکٹ آلسو، جو غالب میں تھا۔ بہرحال میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور یہ سیمینار جو آج ہو رہا ہے وہ کامیاب ہو۔ جو نئی نسلیں آ رہی ہیں، نئے اسکالرس آ رہے ہیں، وہ اپنے طریقے سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے غالب کو پڑھیں، یہ انسٹیٹیوٹ قائم رہے اور اس کا معیار بھی قائم رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب شاہد مہدی صاحب۔ حضرات، غالب انسٹیٹیوٹ کے ایک اہم سیریز شروع کی ہم لوگوں نے 1 سپتمبر سے، غالب کے خطوط کی ڈرامائی قرأت، یہ 1 تاریخ اور 15 تاریخ کو رات 9 بجے نشر کی جاتی ہے۔ میری آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کا ایک بہت اہم پروگرام ہمارا ہم سب ڈرامہ گروپ کا ڈرامہ فیسٹیول، یہ اس مرتبہ 20 سے 20، 21، 22، 23، 24 نومبر کو اسٹیج کیا جائے گا۔ اس میں بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ حضرات، دور حاضر میں اردو کے معتبر صاحبان قلم کی کوئی فہرست پروفیسر انور پاشا صاحب کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کی شخصیت سے ہم سب واقف ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں آپ سے فیض تربیت حاصل کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔
آپ کی ادارت میں نکلنے والے رسالے پیش رو سے ہم سب واقف ہیں. یہ اپنی نوعیت کا انوکھا رسالہ تھا اور ایک نسل کی تربیت میں اس نے نمایاں حصہ لیا. ہند و پاک میں اردو ناول، ترقی پسند اردو ناول، تانیثیت اور ادبی تحریکات و رجحانات وغیرہ آپ کی نمائندہ کتابیں ہیں. مختصر یہ کہ آج کے سیمینار کے لیے آپ کی شخصیت بہت موزوں ہے. میری اردو کے ممتاز ادیب و نقاد پروفیسر انور پاشا صاحب سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آج کے اس سیمینار کا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں. پروفیسر انور پاشا صاحب. آنے والی نسلیں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں، فخر کریں گی، ناز کریں گی دونوں اے لوگوں. ان کو جب معلوم ہی ہوگا تم نے ان کو دیکھا تھا. ظاہر ہے ہمارے درمیان یہ ہماری خوشبختی ہے کہ آپ جیسی شخصیتیں، پروفیسر وشوناتھ ترپاٹھی صاحب، پروفیسر صادق الرحمن قدوئی صاحب، علی جناب شاہد مہدی صاحب، اس جلسے کی رونق بڑھانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کو دیکھ لینے محض سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دور میں اور آپ کے دور میں جو فرق ہے وہ کتنا نمایاں ہو چلا ہے. ایک پوری تہذیب جو ہندوستان کی تہذیب کہلاتی تھی اس کے ترجمان ہیں آپ سب لوگ. ظاہر ہے کہ اب غالب تو نہیں رہے، میر نہیں رہے، غالب نہیں رہے، فیض بھی نہیں رہے، لیکن ہم قدرے اسی پہ صبر کر لیتے ہیں کہ ہمارے درمیان پروفیسر وشوناتھ ترپاٹھی جی ہیں، پروفیسر قدوئی صاحب ہیں اور علی جناب شاہد مہدی صاحب جیسے ایڈمنسٹریٹر جن کی بڑی گہری نظر ہندوستان کی تہذیب و ثقافت اور اردو زبان پر خاص طور سے ہے. یہ لوگ بڑی غنیمت ہیں کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور یہ اطمینان کرتے ہیں کہ واقعی ہم نے جو کچھ بھی گزشتہ زمانے میں جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے امین یہ سب لوگ رہے ہیں. ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری زبان، ہماری ادب کے امین یہ سب لوگ رہے ہیں. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کو، ایوان غالب کو، کہ بے شک بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر ادریس صاحب نے کہ غالب انسٹیٹیوٹ یا ایوان غالب عالمگیر سطح پر اپنی شناخت رکھنے والا اگر کوئی ادارہ ہے اس وقت تو وہ غالب انسٹیٹیوٹ ہے، ایوان غالب ہے. اساتذہ سے لے کر اسکالر سے لے کر جو ہمارے طلباء ہیں پورے سال بھر انتظار کرتے ہیں. خاص طور سے ان دو پروگراموں کا وہ انتظار کرتے ہیں. ایک تو بین الاقوامی غالب سیمینار جو ہوتا ہے دسمبر میں، جس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور اس کی تیاریاں پورے سال ہوتی رہتی ہیں، اور دوسرا یہ ریسرچ اسکالرس کا بین الاقوامی سیمینار غالب کے حوالے سے. یہ دونوں ایک طرح سے سنگ میل کا درجہ انہیں حاصل ہے. جو سیمیناروں کا سلسلہ ہے، جو تاریخ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو، اور ظاہر ہے کہ دلی ہی نہیں، آپ دیکھیں گے ابھی ہندوستان ہی نہیں، بین الاقوامی سطح پہ جو آن لائن جو لوگ اس پروگرام سے وابستہ ہیں ان کو بھی آپ سنیں گے، ان کے مقالات بھی آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس سے آپ کو اس معیار کا اندازہ ہوگا جو غالب انسٹیٹیوٹ مسلسل ہر سال ان دونوں سیمیناروں میں اس معیار کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے انسٹیٹیوٹ، اور یہ ادارہ یہ کرتا ہے. میں اس کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بہت یہ ایک امتیاز ہے اس ادارے کو. بے شک ہمارے علی جناب شاہد مہدی صاحب نے بجا فرمایا کہ ایک امتیاز حاصل ہے اس ادارے کو ہندوستان میں، اس اعتبار سے بھی کہ پورے سال جو پروگراموں کی ادبی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کا ایک سلسلہ ہے جو پورے سال جاری رہتا ہے. وہ سلسلہ بہت کم ادارے ہیں جو اس قدر سرگرم ہیں اور مسلسل پورے سال مختلف حوالوں سے پروگرام. ابھی آپ نے بتایا ڈرامہ فیسٹیول کے حوالے سے پروگرام ہوا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروگرام ہیں کہ ظاہر ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ ہی ان پروگراموں کا انعقاد کر سکتا ہے، دوسرے ادارے وہ ایسے پروگرام سالوں بھر منعقد نہیں کر سکتے. اس لیے بالکل علی جناب شاہد مہدی صاحب کا یہ کہنا بجا ہے کہ بہت سارے ادارے تو قائم ہوئے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ قائم ہوئے، جذبے کے ساتھ قائم ہوئے، لیکن وہ سرگرمیاں اس طرح سے قائم نہیں رہ سکیں جو ان اداروں سے جس کی توقع کی جاتی تھی. اس کے لیے بھی غالب انسٹیٹیوٹ، غالب ایوان غالب مبارکباد کا مستحق ہے. اور ظاہر ہے کہ سر دست جو
रहनुमाई हासिल है इस इदारे को, प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़िदवई साहब की रहनुमाई हासिल है, हम सबको उनकी सरपरस्ती और रहनुमाई इसी तरह से हासिल रहे, ये दुआ है। और बुज़ुर्गों की जो नस्ल है, इस नस्ल का जो चिराग है यूं ही जलता रहे ये चिराग, और अपनी रोशनी से हम कम इल्म जो नई नस्ल है यहाँ उनके इल्म में इजाफ़ा करें और उनकी रहनुमाई फरमाते रहें, ये चिराग उसी तरह से जलते रहें। इसी दुआ के साथ मैं कलीदी खुतबा क्या है, चंद मारूज़ात हैं जो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। जब उससे कहा गया, हुक्म हुआ इदरीस साहब का कि इस दफ़ा कलीदी खुतबा आपको पेश करना है, तो ज़ाहिर है कि इसमें मौजू की क़ैद तो नहीं थी, लेकिन चूँकि इस सेमिनार का इसकी जो नोवियत है रिसर्च स्कॉलर से, ज़ाहिर रिसर्च से वाबस्ता है, रिसर्च स्कॉलर से वाबस्ता है, इसका जो मौजू है, जो इसका दायरा है, जो इसकी नोवियत है, मैंने उस पर गौर करने के बाद जो मौजू इख्तियार किया, यहाँ ज़ाहिर है कि प्रोफेसर सादिक साहब मौजूद हैं, हमारे जनाब एडवोकेट अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं, और बहुत सारी ऐसी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं जो अदब को ज़िंदा रखने में, असर हाजिर में, और अदब की जो जुल्फ़ें हैं उसको संवारने मुसलसल ज़ाहिर है कि उसमें सरगर्म हैं। मैंने जो मौजू इख्तियार किया इसके लिए सादिक साहब कि तहक़ीक़ के हुदूद व इम्कानात, तहक़ीक़ मौजू है, चूँकि ज़ाहिर है रिसर्च स्कॉलर्स हमारे हैं, तो तहक़ीक़ पे बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। फिर भी मैंने सोचा कि कुछ चीज़ों की रिपीटेशन भी ज़रूरी है, बार बार उनकी याद दहानी भी ज़रूरी है नई नस्लों के लिए ख़ास तौर से। तो मैंने इसका मौजू रखा है तहक़ीक़ के हुदूद व इम्कानात और असरी दानिशगाहों में उर्दू तहक़ीक़ की सूरत हाल। जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी जो हमारे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, चूँकि ये बैनुल-अक़वामी है, दुनिया की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में तहक़ीक़ के काम हो रहे हैं इस वक्त, उर्दू के हवाले से, उर्दू ज़बान, उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू कल्चर के हवाले से। तो मैंने इसको इस तरह से मौजू को मैंने कुछ हिस्सा मंतख़ब किया ये मौजू, और कोशिश ये की है कि इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू तहक़ीक़ की जो मुबादियात हैं उनके हवाले से भी हो जाए, और थोड़ी सी जो दानिशगाहों में तहक़ीक़ का मेयार है इस वक्त, जो उसकी रफ़्तार है, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। लिहाजा सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं कलीदी खुतबा शुरू करना चाहता हूँ। इल्म व दानिश के इर्तक़ा का सफ़र हो, या तहज़ीब व तमद्दुन की तारीख़, या फिर तस्ख़ीर फ़ितरत से वाबस्ता दावे, ये सब तहक़ीक़ की मरहून मन्नत हैं। तहक़ीक़ की जो तो बहुत सारी तारीफ़ें की गई हैं जिनसे आप बख़ूबी वाकिफ़ हैं, इसलिए यहाँ उनका ज़िक्र तहसील हासिल है। मैं तफसील में उसकी नहीं जाऊँगा और उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश में नहीं करूँगा। मैं सिर्फ जॉन डेवी के एक मुख्तसर इक़्तिबास के हवाले से, जॉन डेवी की एक किताब है द क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी, द क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी। बुनियादी तौर पर इसका मौजू फ़िलासफ़ी है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसका इतलाक़ हम अदब और तहज़ीब और कल्चर और इंसानी जो सोसाइटी समाज है उस पर कर सकते हैं, इंसानों पर कर सकते हैं। मैं उस किताब के एक मुख्तसर से इक़्तिबास से, जॉन डेवी के एक मुख्तसर से इक़्तिबास से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। उसमें इंसानी नफ्सियात के हवाले से लिखते हुए फरमाता है कि गौर व फ़िक्र करना इंसान की फ़ितरत में शामिल है। वो अपनी गिरदो पेश के मसाइल व मामलात पर गौर व फ़िक्र करता है, और जिन मसाइल व मामलात से उसे दिलचस्पी होती है उन पर ख़ास तौर से अपनी तवज्जो मरकूज़ करता है। वो इर्तक़ा पसंद होता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तगोदौ में मुनहमिक रहता है। उसके जहन में नित नए मसाइल और तस्वुरात जन्म लेते रहते हैं, और वो तशकीक और गुमान में मुब्तला होता है, और चाहता है कि उन शकूक व शुबहात को मिटाने के लिए हकीकत की तह तक जाए और यकीन की सूरत तक रसाई हासिल करे। ज़ाहिर है कि तशकीक और गुमान से होते हुए यकीन की जो मंजिल है वो इंसान की फितरत में है कि उनसे उस प्रोसेस से वो गुज़रता रहता है, हर लम्हा गुज़रता रहता है, और उसका गिरदोपेश जो है, ये कायनात जो है, इसके जो मज़ाहिर हैं वो उसको मजबूर करते हैं कि उस रवैये को इख्तियार करे, और इर्तक़ा पसंद है, हमेशा वो आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। और यही तहक़ीक़ का नुक़्ते आगाज़ है। तजस्सुस, दुनिया को जानने, कायनात को जानने का जो तजस्सुस है, ज़ाहिर है कि वही तहक़ीक़ का नुक़्ते आगाज़ है, मुहर्रिक है। तशकीक व तजस्सुस की यही कैफ़ियत इंसान को हक़ाइक़ के इदराक की जानिब माइल करती है, और तलाश जुस्तजू में उसे इंबिसात का एहसास भी होता है।
ایسا نہیں کہ بورنگ کام اس کے لیے ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں دے دی ریسرچ میں. سائنس کی جو ریسرچ ہوئے, فلاسفی کی جو ریسرچ ہوئے ہیں, سوشل سائنسز کے فیلڈ میں جو ریسرچ ہوئے ہیں, خاص طور سے نیچرل سائنسز کے اس میں, تو آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں نے اپنی جان دے کر کے ریسرچ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تلاش و جستجو میں اسے انبساط کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی جستجو میں منہمک رہتا ہے تا وقتے کے تشکیک اور گمان کی فضا صاف نہ ہو جائے اور یقین کی منزل تک اس کی رسائی نہ ہو جائے. یہ مسلسل ایک سلسلہ ہے جو قائم رہتا, جو جاری ہے. ظاہر ہے جستجو کے اس عمل میں وہ حقیقت کے منظم اور مدلل جواز کے لیے شواہد اور ثبوت کو بنیاد بناتا ہے, جو تحقیق کی پہلی ضرورت ہے. تحقیق بغیر شواہد اور ثبوت کے آگے نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ بغیر شواہد و ثبوت کے تیقن کی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے. یعنی تحقیق میں شواہد و ثبوت کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. غرض کہ تحقیق بنیادی طور پر صرف کائنات میں معلوم اور نامعلوم حقائق کی تلاش و تفتیش, چھان پھٹک اور انکشاف و دریافت سے یہ عبارت نہیں ہے, بلکہ ان حقائق سے وابستہ نئے حقائق, نیو فیکٹس کو بھی وہ ایکسپلور کرتا ہے, ڈسائفر کرتا ہے. بلکہ ان حقائق سے وابستہ نئے حقائق اور انسلاکات کے دریچے وا کرنے کا عمل بھی ہے. تحقیق کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ایک جگہ ٹھس ہو کر کے ظاہر ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھے, بلکہ مسلسل نئی حقیقتوں کی تلاش کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے. یہ حقائق اور انسلاکات مادی بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مادی یا تصوراتی بھی. تحقیق تجربہ, عمل, اطلاق, شواہد اور مدلل و منظم اصول و ضوابط کی پابند ہوتی ہے. یہ رد و قبول کے مرحلے سے گزرتے ہوئے نئے تصورات اور تعبیرات کو جنم دیتی ہے اور علم و ادراک کی ارتقاء کی ضامن بھی ہوتی ہے. انسان کی اب تک کی تمام فتوحات, تمام اچیومنٹس, چاہے جس فیلڈ میں ہو, مادی ہو یا نظریاتی, سب کی سب تحقیق کی مرہون منت ہیں. اور تحقیق کا یہ سفر کائنات اور انسان کے وجود کے ساتھ مسلسل جاری ہے اور رہے گا. اقبال کے شعر کے مصداق کہ ہر لمحہ نیا طور, نئی برق تجلی, اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. تحقیق کا عمل کچھ اسی سے عبارت ہے. تحقیق کے ضمن میں یہ بات بھی ذہن نشیں رہے کہ حقیقت مطلق کی دریافت و انکشاف کے عمل کی اپنی حدیں بھی ہیں, کیونکہ مطلق حقیقت کی تعبیر و تعویل اس حکایت کے ہاتھی کی مانند ہے جس میں مختلف نابینا اشخاص اپنے اپنے مشاہدے اور محدود علم کی بنیاد پر ہاتھی کو مختلف اشیاء سے تعبیر کیا ہے, جبکہ حقیقت مطلق ایک تھی. غرض کہ حقیقت مطلق تک رسائی یا اس کی مکمل دریافت یا انکشاف کا عمل کسی معمے سے کم نہیں. بقول شاہد, سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. یا پھر یہ شعر کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا, زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. کیونکہ انسان کائنات اور کائنات سے وابستہ حقائق کو اپنے علم و ادراک اور مطالعے و تجربے اور مشاہدے کے حوالے سے گرفت میں لانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت کی تلاش و جستجو اور انکشاف و دریافت کا عمل عہد مخصوص اور عہد مخصوص میں دستیاب وسائل یا ٹولز کے تابع ہوتے ہیں. چونکہ عہد اور دستیاب وسائل دونوں ہی مستقل نہیں ہوتے, ان میں مسلسل تغیر و تبدل کا عمل جاری رہتا ہے, اس لیے حقیقت کے انکشاف کا عمل بھی مسلسل اور لامتناہی عمل ہے, جس میں حرف آخر کے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے اس کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم نے الٹیمیٹ ریئلٹی کو حاصل کر لیا, یہی الٹیمیٹ ریئلٹی ہے, اس کا دعویٰ آج تک کوئی نہیں کر سکا اور یہ ممکن بھی نہیں. یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں مراحل آتے جاتے ہیں اور جستجو کا عمل آگے بڑھتا جاتا ہے. بالکل حالی کے شعر کے مصداق کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. بات اگر ادب کی جائے تو تخلیق ہو یا تنقید یا پھر حقیقت یا پھر تحقیق, تینوں کا تعلق انسان کی فکر و احساس, جمال و ادراک اور شعور و وجدان سے ہے. ہر چند کی جداگانہ اکائی نظر آتی ہیں لیکن تینوں باہم مربوط اور منسلک ہیں.
تینوں میں حسب ضرورت فکر و احساس اور وجدان و جمال کی کارفرمائی موجود ہوتی ہے، تخلیق، تنقید اور تحقیق۔ ہم نے کر رکھا اس کو، کمپارٹمنٹلائز کر رکھا ہے، کمپارٹمنٹ میں بانٹ رکھا ہے اس کو، لیکن ان تینوں میں ایک رشتہ موجود ہے۔ بلا شبہ تخلیقی عمل میں فکر و شعور کے ساتھ جذبات و احساسات اور خیال و جمال کی مرکزیت قائم رہتی ہے، جبکہ تنقیدی عمل میں فکر و فہم اور ادراک و جمال کے ساتھ ساتھ متن کی تعین قدر سے وابستہ اصول کو سبقت حاصل رہتی ہے۔ ایک ججمنٹ آپ کو دینا ہوتا ہے کہ ایویلویشن کر کے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، تنقید میں آپ کرتے ہیں۔ تحقیق کا عمل ان دونوں سے وابستہ ہونے کے باوجود جداگانہ ذہنی رجحان یا اورینٹیشن کا متقاضی ہوتا ہے۔ اس میں معروضیت، منطقی تنظیم اور سائنسی اصول و ضوابط کی پیروی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ تخیل کی بے مہار پرواز اور جذبات و احساسات کی حدوں کا تعین یا انہیں اصول و ضوابط کے تابع کرنا ممکن نہیں۔ جو ادب کی بنیادی صفت ہے وہ تخیل ہے، اور تخیل کی کوئی پیمائش نہیں کی جا سکتی، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی تخلیق کی سطح پہ۔ یہ صورتحال تنقید میں یا تحقیق میں نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم ہے اس کی گنجائش، جس پہ گفتگو بعد میں ہوگی۔ کیونکہ تخیل کی بے مہار پرواز اور جذبات و احساسات کی حدوں کا تعین یا انہیں اصول و ضوابط کے تابع کرنا ممکن نہیں، اور یہ وہ پہلو ہے جو نہ صرف تخلیقی ادب کا اختصاص ہے بلکہ یہ ادب کی جولانگاہ کو بے پناہ وسعت عطا کرتی ہے۔ ادب کی جولانگاہ کو ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کو محدود ہی نہیں کیا جا سکتا، سب کچھ ادب کے دائرے میں شامل ہے۔ تخیل کے پرواز میں جو کچھ بھی اس کے دائرے میں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کائنات سے لے کر اس کائنات تک، بلکہ اس کائنات سے آگے کی بھی دنیا، جو کچھ بھی ہے، جو منزل ہے، جو مرحلہ ہے، وہ سب ادب کے دائرے میں شامل ہے۔ کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ وہ جو منسلک تھی بہشت سے، انہیں لوریوں سے سلا دیا۔ یہ کرو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، بہشت میں یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ سب وہ جو منسلک تھی بہشت سے، انہیں لوریوں سے سلا دیا۔ یہ سب لوریاں دے کر انہیں سلا دیا۔ مگر جو ماورائے بہشت ہیں، مگر ان حسرتوں کا میں کیا کروں جو کہ ماورائے بہشت ہیں۔ بہشت سے اوپر کی بھی جو حسرتیں ہیں، اس سے آگے کی جو منزل حسرتوں کی، ان کا کیا کیا جائے؟ لیکن اس سے قطعی مطلب نہیں کہ تنقید یا تحقیق یکسر تخیل سے مبرہ ہوتی ہے۔ تخیل اور تخیل کی باز آفرینی یا تخیل آرائی تنقید کو تخلیقیت سے ہمکنار کرتی ہے۔ تنقید میں بھی تخیل کی کارفرمائی ضروری ہے اور نئے تصورات نقد کے در وا کرتی ہے۔ نئے اصول نقد اور ٹولز وضع کرنے میں بھی تخیل کارآمد ہوتا ہے۔ البتہ زبان و اسلوب کی سطح پر تنقید کے تقاضے تخلیق سے مختلف ہوتے ہیں۔ تخلیق میں زبان کی تزئین و آرائش کے برعکس تنقید کی زبان میں قطعیت اور وضاحت کا ہونا لازمی ہے، ان کمپیریزن لٹریچر کے مقابلے میں، تخلیق کریٹیو رائٹنگ کے مقابلے میں۔ تنقید میں معروضیت ضروری تو ہے، لیکن اس میں ناقد کی فکر و نظر معروضیت پر حاوی رہتی ہے۔ اگرچہ فکر و نظر سے وابستگی معیوب نہیں، بشرطے کہ وہ فکر و نظر ادب کے بنیادی مقاصد کی نفی پر مبنی نہ ہو۔ بغیر نظریے کے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بغیر نظریے کے ادب کی تخلیق ناممکن ہے۔ نظریہ کلید ہے، ہمارے ہر عمل کے پیچھے ایک نظریہ ہوا کرتا ہے، ادب بھی اسے الگ نہیں۔ جب کوئی محقق تحقیق کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے یا ارادہ کرتا ہے تحقیق کا، تو سب سے پہلا چیلنج اس کے سامنے موضوع کے انتخاب کا ہوتا ہے۔ موضوع کا انتخاب وہ مرحلہ ہے جس میں محقق کی ذہنی آمادگی بینٹ آف مائنڈ جو ہے اس کی تحقیقی ترجیحات اور اس کی تحقیقی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے۔ موضوع کا انتخاب وہ مرحلہ ہے جس سے محقق کی ذہنی آمادگی یا بینٹ آف مائنڈ اور اس کی تحقیقی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہر محقق کا ایک اپنا تحقیق کا ظاہر ہے کہ ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ایک ایم ہوتا ہے جس کو وہ طے کرتا ہے اور اسی دائرے میں وہ کام کرتا ہے۔ وہ ہر طرح کی موضوعات پر ہم تحقیق نہیں کر سکتے، ہم اپنے موضوعات کو متعین کرتے ہیں، اس کا دائرہ فکس کرتے ہیں۔ موضوع کا تعین مسائل کی شناخت کا کلیدی رول ہوتا ہے۔ جو پرابلم
بغیر پرابلم کے تحقیق آپ شروع نہیں کر سکتے. تحقیق کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی اگر آپ پرابلم نہیں محسوس کرتے ہیں. تو بیسک جو پرابلم ہے تحقیق میں، ریسرچ میں، وہ پرابلم کی شناخت، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. مسائل سے متعلق سوالات، یعنی اس پرابلم سے متعلق سوالات، چونکہ موضوع سے متعلق پرابلم سے متعلق سوالات اور مفروضات، جنہیں ریسرچ کویشچنس اور ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے. ہم تحقیق تک اچانک نہیں پہنچ جاتے پھلانگ لگا کر کے، جمپ کر کے، جس لگا کر کے، بلکہ اس کے لیے ہم مفروضات قائم کرتے ہیں، سوالات قائم کرتے ہیں، ان کا جواب ڈھونڈتے ہیں. ان مفروضوں کی بنیاد پر ہم اس مرحلے کو طے کرتے ہیں اور آخری مرحلے تک جا کر نتیجہ برآمد کرتے ہیں. مسائل سے متعلق سوالات اور مفروضات، جنہیں ریسرچ کویشچنس اور ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے، یہی تحقیق کی سمت کا تعین کرتے ہیں اور انہی پر تحقیق کے نتائج کا دار و مدار ہوتا ہے. مسائل پر غور و فکر اور متعلقہ سوالات و مفروضات قائم کرنے میں تخیل آرائی محقق کی معاونت کرتی ہے. یہاں تحقیق بھی تخیل سے مبرہ نہیں ہے. تحقیق میں لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت، اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو بالکل وہ جو کولہو کا جو بیل ہوتا ہے، وہ جو پٹر اس کی آنکھوں پر باندھ دیتے ہیں اور ایک دائرے میں گھومتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے. محقق ایک دائرے میں کولہو کے بیل کی طرح آنکھوں پر پٹر باندھ کے نہیں گھومتا، بلکہ وہ بھی تخیل کو بروئے کار لاتا ہے. اور خیال آرائی کے بغیر ظاہر تحقیق کا مرحلہ بھی وہ نہیں انجام تک پہنچ سکتا. یہی تحقیق کی سمت کا تعین کرتے ہیں اور انہی پر تحقیق کے نتائج کا دار و مدار ہوتا ہے. مسائل پر غور و فکر اور متعلقہ سوالات و مفروضات قائم کرنے میں تخیل آرائی محقق کی معاونت کرتی ہے. تخیل آرائی اور مفروضات ہی دنیا کے تمام انکشافات اور دریافتوں کی محرک رہی ہے. پہلے سوچتا ہے انسان، پھر اس کا حوالہ اس کے ذہن میں تیار ہوتا ہے، پھر اس کو تشکیل دینے کی، تکمیل تک پہنچانے کی کوشش وہ کرتا ہے. تمام چیزوں کی ایجادات، انکشافات جو ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ اسی تخیل آرائی کے حوالے سے ہم نے اس منزل تک رسائی حاصل کی. کوئی ٹائم کی قید تو نہیں ہے؟ مجھے بتا دیجیے گا. بس مجھے لگتا ہے 10 منٹ اور. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تحقیق بغیر تشکیک کے مرز عمل میں نہیں آتی. یہ معلوم و نامعلوم حقائق اور ان سے وابستہ روایتوں کے سامنے آنکھ بند کر کے سر تسلیم خم نہیں کرتی. یہ سوالات کو جنم دیتی ہے اور یہی سوالات اور مفروضات اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے سہارے حقائق کی تہ تک پہنچنے یا معلوم حقائق کو تہ بالا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. وہ ڈسٹرکٹ بھی کرتی ہے. جو مروجہ حقائق ہیں، جو تصورات ہیں، ان کو توڑتی بھی ہے اور نئے تصورات کو قائم کرتی ہے. معلوم حقائق کی بازیافت ہو یا نئے حقائق کی جستجو اور انکشاف، دونوں میں یہ معاون ہوتی ہے. تحقیق کے بنیادی مقاصد میں معلوم یا دریافت شدہ حقائق کی تعویل و تعبیر، پرانے نظریات پر نظر ثانی، نئے نظریات کی نمود، نئے حقائق کو شواہد اور دلائل کی روشنی میں اسٹیبلش کرنا، حسب ضرورت موجود حقائق کی تحقیق و توسیع کرنا اور علم و آگہی کے سفر کو مسلسل جاری و ساری رکھنا، یہ سب شامل ہے تحقیق کے دائرے کار میں. جس کے اگر تحقیق کا عمل ان توقعات پر پورا نہیں اترتا تو وہ کار لا حاصل ہے. تحقیق کے قلمرو ایک لامتناہی اور لامحدود قلمرو ہے، جس کے امکانات اتنے وسیع تر ہیں کہ انگریزی کا مقولہ کہ اسکائی از دا لمٹ بھی اس کے سامنے محدود نظر آتا ہے. کیونکہ یہ کائنات ایک وسیع تر تجربہ گاہ ہے اور اس کے حدود امکانات میں وہ سب کچھ سمایا ہوا ہے جو کائنات میں موجود ہے، اور وہ بھی جو کائنات اور آسمانوں سے پرے ہے، وہ جو ماں ورائے بہشت ہے، اور وہ بھی جو کائنات اور آسمانوں سے پرے ہے. یہ سب کچھ تحقیق کی اسکروٹنی اور ایگزامینیشن کے دائرے میں آتا ہے. تحقیق ہر معلوم اور نامعلوم حقیقت پر سوالیہ نشان لگانے کا حق رکھتی ہے اور ان سے متعلق نئی تعبیرات و تعویلات پیش کر سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ تعبیرات و تعویلات شواہد اور دلائل پر مبنی ہوں. یہی اس کا امتیاز ہے. اردو میں تحقیق کی روایت وہ زیادہ قدیم نہیں، لیکن اس کم عرصے میں اس نے اپنی بنیادیں جس طرح مستحکم کی ہے وہ لائق اطمینان ہے. اور اس کا صحرا ان اکابرین کے سر جاتا ہے جنہوں نے اردو تحقیق کی نہ صرف بنیاد ڈالی بلکہ اپنی گوناگون صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے محدود وسائل کے باوجود اردو میں تحقیق کی بنا ڈالی. ان بنیاد گزاروں میں بیک وقت مورخ، ناقد، محقق اور ادیب و شاعر کی صلاحیتیں یکجا تھیں.
پہلی جو ہماری کھیپ ہے، محسن آزاد، حالی، شبلی، یہ جو پوری پہلی کھیپ ہے، یہ سب بیک وقت مختلف قسم کی صلاحیتوں کے مالک تھے، اور ان سب کو انہوں نے بروقار لا کر کے ہماری ادبی جو ہمارا سرمایہ تھا اس کو پرثروت بنایا، تحقیق کی راہوں کو ایک طرح سے روشن کیا۔ ان اکابرین کے ذریعے ہموار کی گئی زمین کا ہی فیض ہے کہ محققین کی ایک ایسی پود سامنے آئی جس نے تحقیق کو باضابطہ ڈسپلن کا درجہ عطا کیا، جن میں مولوی عبدالحق، ڈاکٹر عبدالستار صدیقی، حافظ محمود شیرانی، شوکت سبزواری، ڈاکٹر مسعود حسین خان، محی الدین قادری زور، عبدالقادر سروری، نصیر الدین ہاشمی، ڈاکٹر مولوی محمد شفیع، امتیاز علی خان عرشی، قاضی عبدالودود، رشید حسن خان، گیان چند جین، تنویر احمد علوی، خلیق انجم، مالک رام وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ یہ پوری وہ نسل ہے، درمیان کی جو نسل ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس نے اس کو اور مزید، ان محققین نے لسانی و ادبی روایت کی گمشدہ کڑیوں کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ قدیم نسخوں کی ترتیب و تدوین کے ذریعے تحقیق کو استناد و استحکام عطا کیا، چھان پھٹک کے اصول وضع کیے، گمراہیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی اور سرزنش کر کے محقق کو جرأت مندی کا سبق سکھایا، اور اس کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے بے دریغ اور سخت طرز اظہار سے بھی گریز نہیں کیا۔ اس ضمن میں خاص طور سے قاضی عبدالودود اور رشید حسن خان صاحب کے نام اہم ہیں۔ ان اکابرین نے 20ویں صدی میں اردو تحقیق کو نئی سمت و معیار سے آشنا کیا اور تحقیق کی روایت کو پروقار بنایا۔ لیکن ان فتوحات کے باوجود اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہماری تحقیقی روایت ابھی اتنی ہمہ جہت نہیں ہے جتنی کہ اسے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم جب اپنی تحقیقی فتوحات کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ہماری بیشتر تحقیقی کاوشوں کا محور تدوین متن رہا ہے۔ متن کی تدوین ہی ہمارا ایک طرح سے محور بنیادی طور پر رہا ہے۔ ہمارے بیشتر محققین نے تدوین متن اور اس کے متعلقات کو ہی تحقیق تصور کر لیا۔ اردو میں تحقیق کے اصول و ضوابط اور طریقہ کار کے حوالے سے جو کتابیں اور مضامین دستیاب ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر میں تحقیق و تدوین سے متعلق پہلوؤں کی تکرار موجود ہے، جبکہ امتداد زمانہ کے ساتھ تکنیکی ترقی کی بدولت تحقیقی ٹولز اور وسائل کے نئے امکانات بھی روشن ہوتے رہے ہیں مسلسل، لیکن اردو میں اس حوالے سے خاطر خواہ پیش رفت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ یہ امر بھی باعث تشویش ہے کہ گزشتہ 35-40 برسوں میں ہماری تحقیق کی رفتار کچھ سست سی رہی ہے۔ وہ جو غالب کا وہ جو شعر ہے کہ خوغیر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، جی اقبال کا، معاف کیجیے، میں اقبال کہ خوغیر حمد سے یہاں جو بیٹھی ہوئی ہے نسل ہماری نہیں، یہ میرا خطاب خاص طور سے آپ سے ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا وہ پورا۔ یہ امر بھی باعث تشویش ہے کہ گزشتہ 35-40 برسوں میں ہماری تحقیق کی رفتار کچھ سست سی رہی ہے، بلکہ زیادہ سست رہی ہے۔ اس عرصے میں شاید ہی کوئی ایسا تحقیقی کام منظر عام پر آیا ہوگا جسے ہم تحقیق کی روح سے ماسٹر پیس یا شاہکار قرار دے سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میرا جو علم ہو محدود ہو، اضافہ کریں گے یا پروفیسر صادق صاحب موجود ہیں کہ میرا یہ دعویٰ کس حد تک صحیح ہے اور غلط ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اردو زبان و ادب کے سمٹتے دائرے نے ہماری تخلیقی، تنقیدی اور تحقیقی کاوشوں کو بھی کساد بازاری کا شکار بنا دیا، اور ہماری علمی ترجیحات میں ادب و تحقیق کی گنجائشیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال صرف ہماری زبان و ادب تک محدود نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پر ادب کساد بازاری کا شکار ہے۔ دوسرے یہ کہ تحقیق کا عمل پتہ ماری کے عمل سے عبارت ہے۔ پتہ ماری، دلی والے بخوبی واقف ہوں گے اس سے، یہاں عبدالرحمن صاحب موجود ہیں۔ یہ پتہ ماری کا عمل جو ہے وہ اس کا بیڑا اٹھانا آسان کام نہیں، سب کے بس کا، ہر کس ناقص کے بس کا یہ روگ نہیں، اور تحقیق پتہ ماری لازمی ہے تحقیق کے لیے۔ تخلیق اتنی نہیں ہے پتہ ماری کا کام، لیکن تحقیق پتہ ماری سے عبارت ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ مادہ نہیں ہے پتہ ماری کا، تحقیق نہیں کر سکتے آپ، محقق نہیں بن سکتے آپ، شاعر بن سکتے ہیں آپ، تنقید نگار بن سکتے ہیں آپ، تحقیق کرنے والا محقق نہیں بن سکتے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اب آزادانہ تحقیق و تنقید کی روایت ناپید سی ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آزادانہ تحقیق کے لیے اداروں کی سرپرستی اور تحریک یعنی موٹیویشن کی روایت بھی اب باقی نہیں۔ سرکاری یا غیر سرکاری اداروں کے ایجنڈے میں اب سنجیدہ تحقیق شامل نہیں، اس لیے آزادانہ و سنجیدہ تحقیق کی گنجائشیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔
بیشتر ہماری جو روایت تحقیق کی رہی ہے وہ اداروں میں یا آزادانہ طریقے سے لوگوں نے تحقیق کی، وہی زیادہ مستند اور مستحکم روایت ہماری رہی ہے۔ اس لیے آزادانہ اور سنجیدہ تحقیق کی گنجائشیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اور لے دے کے دانشگاہوں یعنی یونیورسٹیوں تک ہماری تحقیقی مساعی اور تگ و دو محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ آج یہ صورتحال، آج کی سچائی ہے۔ لیکن ایک دور تھا جب دانشگاہوں کے اساتذہ تحقیقی و تنقیدی میدان میں سرگرم تھے، جس کے نتیجے میں کئی اہم تحقیقی کارنامے وجود میں آئے۔ لیکن اب ایسے اساتذہ بھی خال ہی بچے ہیں بلکہ نایاب ہیں، البتہ سندی ضرورتوں کے تحت۔ یہ ڈگری والی جو تحقیق ہماری ہے، جو یہاں ہمارے نئی نسل کی یہ جو چراغ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگری والی یہ جو سندی ضرورتوں کے تابع تحقیق، البتہ سندی ضرورتوں کے تحت مختلف یونیورسٹیوں میں ریسرچ اسکالرز کے کثیر تعداد اس میدان میں قسمت آزمائی یا یوں کہیں زور آزمائی میں مصروف ہے۔ لیکن سندی ضرورتوں کے تابع تحقیق کے اپنے حدود اور مسائل ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا پوائنٹ، بس 2 منٹ میں، تخلیق ہو یا تنقید یا پھر تحقیق، یہ مخصوص ذہنی رجحان یا اورینٹیشن کا تقاضا کرتی ہے۔ بس 2-3 منٹ میں۔ جی وہ صحیح کہا آپ نے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے جو حالت ہے دانشگاہوں میں۔ تخلیق یا تنقید یا پھر یہ تحقیق، یہ مخصوص ذہنی رجحان اور اورینٹیشن کا تقاضا کرتی ہیں، جبکہ دانشگاہوں میں داخلے کے لیے اس رجحان کی جانچ یا اندازے کا خاطر خواہ نظم نہیں ہوتا ہے۔ بینٹ آف مائنڈ کو ہم جج نہیں کرتے۔ جو ایگزام ہم لیتے ہیں داخلے کے لیے وہ اس کا بالکل ترجمان نہیں ہے۔ طلبہ بھی اپنی اورینٹیشن کے مطابق داخلے کے مجاز نہیں ہوتے، وہ ایک مخصوص نوعیت کے نصاب کی پیداوار ہوتے ہیں اور ریسرچ میں داخلے کے بعد بھی مخصوص نوعیت کے نصاب کے تحت ڈگری حاصل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس لیے تحقیق ان پر تھوپا گیا وہ بوجھ ہے جسے لشتم پشتم ڈھونا ان پر فرض ہے۔ تحقیق، اگلا پوائنٹ، تحقیق کے ضمن میں ہماری بیشتر دانشگاہیں رسم ادائیگی میں مصروف ہیں۔ ان دانشگاہوں سے وابستہ اکثر و بیشتر اساتذہ خود بھی نگراں کے فرائض انجام دینے کے حل نہیں ہوتے۔ یہ سیلف کرٹیسزم بھی ہے۔ بڑی تالیاں بج رہی ہیں کی طرف سے۔ ان دانشگاہوں سے وابستہ اکثر و بیشتر اساتذہ خود بھی نگراں کے فرائض انجام دینے کے حل نہیں ہوتے، لیکن پیشے سے وابستہ نظام کی ضرورت کے تحت بحالت مجبوری اس کام پر مامور ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں تحقیق کے معیار کے متعلق کسی قسم کی توقع کرنا لاحاصل ہے۔ ہر چند کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کے پروگرام میں داخلے کے بعد عام طور سے 1 سال کی مدت پر مبنی ریسرچ اورینٹیشن کے کورسز کا انتظام و اہتمام ضروری ہوتا ہے، لیکن عملی سطح پر اس کی نوعیت بھی محض خانہ پوری سے زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ کورسز کچھ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوتے۔ دانشگاہوں میں جاری تحقیقی عمل تن آسانی اور بے سمتی کا شکار بھی ہے۔ ریسرچ اسکالرز تو کیا، نگراں حضرات بھی موضوع کے انتخاب میں تحقیقی و تنقیدی شعور سے یکسر عاری نظر آتے ہیں۔ اب آپ بندی ہو یا کتاب اور حواشی و حوالے کے اندراج کا معاملہ عالمی سطح پر مقررہ تحقیقی اصول و ضوابط کی پیروی سے یکسر بیگانگی پائی جاتی ہے۔ موضوع کا تعین کرتے وقت یہ نہ تو تحقیق سے متعلقہ مسئلے کا کوئی تصور ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور نہ ہی مفروضات یعنی ہائپوتھیسس کا کوئی وجود۔ بیشتر نگراں حضرات اپنے ریسرچ اسکالرز کو روایتی اور پیٹ موضوعات یعنی حیات و خدمات، حیات اور کارنامے، فکر و فن جیسے گھسے پیٹے موضوع تجویز کر کے نپٹا دیتے ہیں۔ ایسے موضوعات ریسرچ اسکالرز اور نگراں دونوں کو راس آتے ہیں۔ اس میں کٹ پیسٹ کی خوب گنجائشیں ہوتی ہیں، دونوں میں سے کسی کو سر کھپانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بس شاعر یا ادیب کے نام اور ان کی کتابوں کے نام بدل دینے سے محض کام چل جاتا ہے۔ آج کی مسابقتی اور سمٹتی دنیا میں کثیر اللسان یعنی ملٹی لنگول اور کم از کم ذو لسان بائی لنگول ہونا عین سود مند ہے۔ اس سے تحقیقی تنوع کی گنجائشیں بڑھتی ہیں، بالخصوص تقابلی مطالعے اور تحقیق کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی کی بدولت آج پہلے کے مقابلے نئی زبانیں سیکھنے کا عمل آسان ہو گیا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ نہ تو ہمارے اساتذہ اپنے طلبہ کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انہیں تحریک دلاتے ہیں، اور نہ ہی طلبہ اس سلسلے میں اپنی طرف سے پیش رفت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اردو میں تحقیق کے افق، اس کے نئے زاویے اور امکانات کا دائرہ سمٹتا اور محدود ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بس 2-3 جملے اور ہیں، لیکن ان تمام کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود ہماری دانشگاہوں میں کچھ ایسے ریسرچ اسکالرز یقیناً نکل آتے ہیں جو اپنی ذاتی کاوشوں اور تحقیقی رجحان کی بدولت
تحقیق سے متعلق اپنے فرائض کے انجام دہی میں پوری ایمانداری اور مستعدی سے مصروف کار ہیں۔ ایسے ریسرچ اسکالرز ہی مستقبل کی امید ہیں۔ میری ذاتی رائے میں دانشگاہوں میں ہونے والی سندی تحقیق یعنی ڈگری اورینٹڈ تحقیق ایک طرح کی تربیتی تحقیق ہے، جس کا مقصد نوجوان ریسرچ اسکالرز کی ذہنی آبیاری ہے، تاکہ ان میں سے اگر کم از کم 10-15% ریسرچ اسکالر بھی اپنی لگن اور ذوق کی بدولت مستقبل میں سنجیدہ تحقیقی کاوشوں کی جانب مائل ہو سکیں اور ہماری تحقیقی روایت کو نئی سمت دینے میں کامیاب ہو سکیں تو ہماری محنت رائے گاں نہیں کہلائے گی، اور دانشگاہوں میں تحقیق کے پروگرام تجزیہ وسائل اور تجزیہ اوقات قرار نہیں پائیں گے۔ اس تناظر میں اقبال کا یہ شعر اس امید کی کرن بھر کر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر انور پاشا صاحب۔ حضرات، کچھ لوگ روایت کا اسیر ہوتے ہیں اور کچھ روایت کے صحیح مفہوم کو واضح کرنے کے ساتھ اس میں توسیع کرتے ہیں۔ ہندی کی ممتاز ناقد پروفیسر وشوناتھ ترپاٹھی صاحب نے روایت سے جامد رشتہ بنانے کے بجائے اس میں تازگی اور نئے خیالات کی آمد کا راستہ ہموار کیا ہے۔ آپ نقاد، شاعر، بہترین نثر نگار کے طور پر اپنی مستحکم شناخت رکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب ہندی آلوچنا 1970 میں شائع ہوئی تھی، لیکن آج بھی اس میں وہی تازگی اور مسائل کو ان کی اصل میں دیکھنے کا ہنر متاثر کرتا ہے۔ ہندی کے ساتھ اردو شاعری کی روایت سے آپ کی عالمانہ واقفیت سے متاثر ہوئے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صدارتی تقریر سے نوازیں۔ پروفیسر وشوناتھ ترپاٹھی صاحب۔ قریب رکھنا پڑے بھائی صاحب، بہت میرے گہرے دوست ہیں، لیکن گہرے دوست کبھی کبھی بڑا ظلم کر دیتے ہیں۔ انور پاشا صاحب، انور پاشا ضرور میں نے کیا ہے، آپ کو دیر تک دکھا دیا۔ انور پاشا صاحب اور ادریس صاحب، ہندی میں غالب بہت پڑھے جاتے ہیں اور بہت کوٹ کیے جاتے ہیں غالب۔ میرے خیال سے پہلے ایک بات اور ہے، یہ اردو زبان اور ادب کو یہ خاص وشیشتا حاصل ہے کہ ان کا جو پروز رائٹر ہے اور ان کا جو پوئٹ ہے دونوں ایک ہے۔ سب سے بڑے غالب سب سے بڑے پوئٹ ہیں، میر کو تو الگ رکھتے ہیں، جیسے ہم تلسی کو جب کئیوں کو گلتے ہیں تلسی کو نہیں گلتے، ویسے ہی آپ جب کویوں کی لسٹ بناتے ہیں تو میر اوپر رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی مشہور سنسکرت ہے، شلوک ہے، جس کا مطلب ہے کہ گنگا کو ندی کہہ دینے سے تھوڑے کام چلتا ہے۔ گنگا ندی تو ہے لیکن صرف ندی تھوڑے ہے، ندی کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اور کہا، اور ایک بات کہی گئی، وہ بات یاد آ گئی کہ دان تو سب چیزوں کا کیا جاتا ہے، لیکن ان کا دان صرف دان کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اٹ از تلسی داس۔ دان آپ ودیا کر سکتے ہیں، پیسے کا دے سکتے ہیں، لیکن ان کا دان کرنا صرف دان نہیں ہے، کوئی بڑی چیز ہے۔ تو غالب کو ہم لوگ اتنا زیادہ کوٹ کرتے ہیں غالب کو کہ لگتا نہیں کہ کوئی کسی دوسرے زبان کے شاعر ہیں۔ اب ہندی والے
اس کو بگاڑ کے کتنا پڑھتے ہیں یہ اردو والے جانتے ہیں. ان کا تلفظ دوسرا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے. اور اردو زبان کی بہت بڑی طاقت ہے کہ اس کے جو سینٹینسز ہوتے ہیں وہ بہت کریکٹ اور جو چاہتے ہیں وہ ادا کر دیتے ہیں. ایسے سینٹینسز ہوتے ہیں. بہت بڑی طاقت ہے اردو. ایسی طاقت میری جانکاری میں صرف سنسکرت کے پاس ہے. اس سے کیا کہنا ہے، اس کا کیا مقابلہ؟ ٹھیک ہے، نہیں اگر ہے تو صرف سنسکرت کے پاس ہے کہ جو کہیں اس کو جس کا تس بیان کرتے ہیں. ہندی کے پاس کم ہے، نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہندی کو ہیں جو اردو کو نہیں ہیں. بولیوں سے جو کنیکشن ہے ہندی کا. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ غالب کا جو ہم لوگ ہیں یہ تو بہت، لیکن اس بیچ میں غالب پر ہاں بولنے کا نہیں کچھ خاص ہے. تو آپ لوگوں سامنے کیا آپ لوگوں کو تو میں سیکھنے کے لیے آتا ہوں، اور سال میں 1-2 بار اگر غالب انسٹیٹیوٹ میں آ جایا کروں تو بولنے کا ڈھنگ آ جائے، زبان صاف ہو جائے تھوڑی. لیکن ایسی زبان نہیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، وہ کتابی زبان وہ نہیں، وہ زبان ہے تحقیق والی زبان ہے یہ، ریسرچ والی. ہاں وہ تو ریسرچ والی زبان، میں نے کہا وہ زبان نہیں. وہ تو اس سے تو ہماری دیہاتی ہندی اچھی، اس سے تو خاص نہیں. غالب کے بارے میں آپ سے کیا بیان کرنا. یہ ہم نے اس بیچ میں یہاں جب تھوڑا سا ادریس صاحب ہمارے بہت شریف آدمی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شریف آدمی ادریس صاحب. تھوڑی سی مائک قریب کرنا تو نہیں وہ مجھ سے ہو ہی نہیں پائے گا، مجھ سے دھیرے دھیرے انجن ہمارا. تو بہت شریف آدمی ہے. میں آ ہی گیا کسی طرح سے. سب سے بڑا یہ تھا کہ وہی صاحب سے بھینٹ ہوگی اور آپ کے درشن کر دوں گا. میں یہ تھا. غالب کو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں غالب کے بارے میں، اس احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں غالب کو ان لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں جو غالب کو مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں. غالب کو ہے سے زیادہ ہے ہوتا سے زیادہ پیار سے ہے. ہوتا سے پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ جو ہے اسے ہٹا کے ہوتا کی بات کرتے ہیں. اب ہے اور ہوتا میں بڑا فرق ہے. ہے ایگزسٹ کرتا ہے، جو ہے وہ ہے. اور اگر میں نے ٹھیک سمجھا ہے غالب کو تو جو ہے غالب اس کو نظر انداز بہت کرتے ہیں. جو کوئی نئی چیز مل جائے اس کا الاس بہت کم غالب کو ہے. اب یہ تو ہے کہ غنچہ نا شگفت کو دور سے مت دکھا دوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کیوں. لیکن وہاں بھی ایک رائٹر ہے، دینے لگا ہے بوسہ بغیر التجا کیے ہے. صحبت میں غیر کے نہ پڑی ہو کہیں خوب، دینے لگا ہے بوسہ بغیر التجا کیے. غالب کے من میں جو ادھر ادھر ہے وہ بہت بے رب ہے، بہت بے رب ہے. اس لیے اور وہ جو ہوتا ہے، ہوتا میں پاسبلٹیز ہوتی ہیں.
ہوتا ہے پاسبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن غالب کے ہاں پوری وہ جو بڑی وہ غزلیں ہیں وہ ہوتا تو ہے لیکن بڑی نراشا جنک ہیں. ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ کر کے دریا، نہ کہیں دار ہوتا نہ کہیں مزار ہوتا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ اور بھی آپ اس کی پوری غزل کی جتنی پڑھیے سب جہاں ہوتا ہے وہاں نراشا ہے، بلکہ کہیں کہیں تو ایسا ہے کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نہ، ہوتا میں ہاں نہ ہوتا میں تو کیا، یہ عجیب ٹکڑا ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے میں پورا ایگزسٹنس لگ بھگ بدھ جو کہتے ہیں کہ جنم ہی دکھ کا کارن ہے. تو غالب یہ کہ یہ بھی کہا گیا، علامہ سرور صاحب نے کہا کہ وہ تو فرام اے ٹو زیڈ ترک تھے، جیون کی جو چیزیں ہیں ان میں ابار لالسا تھی، شراب، آم، گوشت. حالی نے کہا کہ جس دن جلاب لیتے تھے اس دن بھی گوشت ضرور کھاتے تھے، چھوڑ نہیں پاتے تھے. بھیا یہ میرے ساتھ آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ درجہ 8 سے ہو رہا ہے. میں بنا ہاتھ پاؤں جھٹکے پٹکے بول نہیں پاتا، اور وہ ہمیشہ سے بڑی شکایت رہتی ہے کہ کیا کروں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ غالب یہ ان کا جو ہوتا ہے کو ہٹا کر کے جو ہوتا بولتے ہیں وہ بہت نراشا بنا ہے. اور یہ کہ ڈبویا مجھ کو ہونے ہیں، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، ہوتا میں تو کیا ہوتا. نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. ہوتا میں تو کیا. عجیب ٹکڑا ہے کہ اس کو کئی لچک سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کئی اصل میں میننگ جو ہوتی ہے، وہ میننگ تو لئے میں ہوتی ہے، میننگ جو ہے وہ ردم میں ہوتی ہے. آپ ایک سینٹینس کو، ایک شبد کو الگ لئے سے پڑھیں گے تو اس کی الگ میننگ ہوگی. آپ آ گئے ختم نہیں ہو گیا، میننگ لئے میں ہوتی ہے، میننگ شبدوں میں نہیں ہوتی، شبدوں میں نہیں ہوتی. تو اس طرح سے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، جی. اس کو کئی طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور کئی میننگ اس کے نکلیں گی. تو ایک تو مقالب کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر کی مقالب تو وہ آپ کے سامنے مقالب تو تقریر کو نہیں کروں یہ، لیکن ایک جو غالب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور میں نے یہ بچپن میں سنا تھا کہیں درجہ 4 کی کتاب میں غالب پر ہی لکھا تھا کہ کسی نے پوچھا یا غالب نے خود کہا کہ آسمان پر اتنے تارے ہیں، خوبصورت ہیں، ہیروں کے نق کی طرح ہیں، لیکن سب بکھرے بکھرے ہیں، کوئی صورت نہیں، کوئی شکل نہیں، کیا بن سکتا تھا اور کچھ نہیں بنا. تو غالب نے کہا کہ یہی چکر ہے نا، یہ خدا جو ہے نا جو کام مجھ سے بنا پوچھے کرتا ہے سب گڑبڑ کرتا ہے. تو جو ہے ایگزسٹ جو کرتا ہے بالکل بڑھیا سنسکرت کے فلاسفر اس کو پرکرتی کہتے ہیں. جو ہے جو مل گیا ہے، جو خدا نے دے دیا ہے، اس کو امپروو کرنا، جو ہے اس کا ہوتا بنانا، بہتر بنانا. یہ کہیں نہ کہیں مجھے غالب کی شاعری میں اور غالب کے میں یہ دکھائی پڑتی ہے. لیکن غالب کا جو
ایک دوسرا روپ ہے، وہ سنبھالتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. گری ہے جس پہ کل بجلی، وہ میرا آشنا کیوں؟ غالب پڑ گئے، جی غالب پڑ گئے. جی ادھر تو میں کر رہا ہوں. نہیں صحیح. چمن میں مجھ سے رودہ دے، چمن کہتے ہیں ڈر ہمدم، قفس میں مجھ سے رودہ دے، چمن کہتے ہیں ڈر ہمدم. گری ہے جس پہ کل بجلی، وہ میرا آشنا کیوں؟ یا اسی طرح سے کہ ایک اور بھی ہے کیوں ہے، ایک شعر اور بھی ہے اسی کا جو بہت اچھا ہے. کیوں ہے یہ ایک شعر ہے، وہ اس سمے تو یاد نہیں آ رہا ہے. تو نہ ہو دل نہ جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو. جی وہ اصلی روپ ہے غالب کا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے غالب یہ جو ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے کوئی اوور آل تھیم اور نہیں اس ایک ایسا زمانہ ہے غالب جو اثر جنت ہے، جنت کے بارے میں بھی جس میں لاکھوں برس کے ہو رہے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے جو الاس کے ساتھ غالب ایکسپٹ کرے اور کہیں کہ ہاں یہ غالب میں اس سے پتہ چلتا ہے سر ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں خدا کچھ کی لوگوں نے تحقیق ہم کی. بھی کیا یاد کریں گے خدا اچھا ہے. جنت کے بارے میں، خدا کے بارے میں. تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو غالب کو اپنی جگہ پر ٹکڑے نہیں دیتی؟ کوئی چیز پا کر کے بڑا الاس کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی آم کو چھوڑ دیجیے، شراب کو چھوڑ دیجیے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ایک 2 منٹ کبھی آئی تھی ان کی زندگی میں، لیکن مجھے سوچنے پر جو لگا ہو گیا تھا کہ غالب کا زمانہ کیا ہے، ایک کلچرل بدلاؤ ہو رہا ہے، اور یہ کلچرل بدلاؤ، اس کلچرل بدلاؤ کے زمانے میں ایک جو انڈیویجول ہوتا ہے، سینسیٹیو انڈیویجول، وہ کتنا جھیلتا ہے. کبیر نے کہا کہ کام مانگو کچھ پھر نہ رہائی، بڑا میننگ خیز، بڑا معنی خیز یہ ٹکڑا ہے کبیر ہے کہ جو سامنے تھا وہ آنکھوں کے دیکھے جا رہا ہے. آپ کلپنا کریں مفت دلی جا رہی ہے، وہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر کی دلی جا رہی ہے، وہ پوشاک جا رہی ہے، وہ کھانا پینا جا رہا ہے. ایک ایسی چیز آ رہی ہے جو دہشت پیدا کر دیتی ہے. اور یہ کلچر بدلاؤ ہو رہا ہے. اب جب آدمی یہ کلچر بدلاؤ کبھی کبھی ہم لوگوں نے ایمرجنسی میں دیکھی ہے، اس کی تھوڑی سی جھلک جو دیکھی جو ہے وہ مٹ رہا ہے اور آگے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اصل میں یہ مجھے ہمیشہ سے لگا. اب آپ یہ کلپنا کریں کیا ایک چھوٹی سی گھٹنا ہو جاتی ہے، لیکن اس کو آپ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو کتنی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. غالب، جب میں غالب کا نام لیتا ہوں تو صرف 3 نام ایک رینک میں آتے ہیں. تلسی، غالب، نرالا. چوتھا نام نہیں آتا میرے دماغ میں. وہ مہان غالب انگریزی میں خط لکھنے کے لیے ایک انگریزی والا ڈھونڈ رہا ہے.
غالب کے لیے جہالت سا ہوگا. اور غالب سے چھوڑ دیجیے, آج ثابت نہیں یہ گھٹنا کیسی ہے کہ وہ بھارتی سنسکرتی کا ایک مہان پرتیک غالب اردو فارسی کا دوسرا شاعر اتنا سینسیٹیو آدمی, وہ آدمی جو کہیں وہ مدرسی کرنے گیا تھا, اٹھ کر کسی نے استقبال نہیں لیا تو لوٹ آیا ہے نا, کہیں کسی کالج میں, دلی کالج میں. دلی کالج میں. وہ آدمی انگریزی میں پینشن لکھانے کے لیے ایک انگریزی والا ملے تو پیسے. یہ کلچرل بدلاؤ ہے. مجھے ہمیشہ لگتا ہے اچھا اسی میں ڈسپریٹ سچویشنز ڈیمینڈ ڈسپریٹ ریمیڈیز. ایسی حالات میں جھیلنے والے بڑے آدمی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہ پورے زمانے کا درد جھیلتے ہیں. تو میں جب کبھی بھی غالب کے بارے میں سوچتا ہوں تو غالب کی یہ نراشائیں, یہ ہے کا ہوتا, یہ آپ کو غالب کھانے کے لیے شوقین. غالب کا ایک پورٹریٹ میں نے نہیں دیکھا ہے, غالب نے نہیں, ایک ان کے پورٹریٹ ان کا جوانی کے دنوں کا کوئی دیکھا ہے میں نے, میرا خیال یہیں دیکھا ہے میں نے, کہیں نہیں, یا غلط بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ اب میری حالت کیا ہے, صرف 94 سال کا ہوں, تو کہتا ہوں مجھ سے کچھ تو نکلتا ہے مجھ سے کوئی. تو بڑے بہت خوبصورت انسان تھا غالب, بہت خوبصورت ہے, وہ اس پورٹریٹ سے دیکھ کے لگتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب شوقین تھے, کھانے پینوں چیزوں پہ بہت شوقین تھے, وہ جو ہے ترک تھے, اور بھی زندگی مزے بھی ہوں گے خوب والے میں. لیکن یہ جو ان کے اندر تو درد ہے جو ان کی بڑی شاعری میں رہتا ہے, اس کا سمبند جو ان کی شخصیت ہے اس کی شخصیت سے نہیں ہے, بلکہ ایک جو کلچرل بدلاؤ کا زمانہ ہے ان کا. آپ امیجن کیجیے غالب کا زمانہ, تو آپ خود بخود دیکھیں گے کوئی بہت بڑی کلچرل ہائٹس جو بھی جیسے غالب جھیل رہے ہوں گے, اور وہ جھیلنا ہے وہ ان کی شاعری میں ہے. بہت بول گیا. بہت شکریہ پروفیسر وشوناتھ ترپاٹھی صاحب. میں واقعی آپ کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اس 94 ایئرس اولڈ ہیں اس وقت میں, اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں آدھے گھنٹے کا وقت دیتا ہوں, اگر تم آدھے گھنٹے میں مجھے فری کر دو تو ٹھیک ہے, ورنہ تو میں نہیں آؤں گا. تو خیر آپ یہاں تشریف لائے, میں بہت ہی آپ کا شکر گزار ہوں. حضرات, کل صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک 4 اجلاس منعقد ہوں گے. صبح 10 بجے, 12 بجے, 2:30 بجے اور ایک 4 بجے. ہر ایک مقالے نگار کو 15 منٹ کا وقت دیا جائے گا, جس میں وہ 15 منٹ کے اندر 15 منٹ 10 اور 15 منٹ کے بیچ میں جو ہے وہ اپنا مقالہ مکمل کر لیں, اور جیسے یہاں بیل بجے فوراً اس کو وہیں پر روک دیں. جیسے جیسے مقالہ نگار اپنے مقالات پیش سے فارغ ہو جائیں, اس کے بعد میں ہمارے میوزیم میں جا کر کے وہاں آپ کا فولڈر ہے, سرٹیفکیٹ اور کچھ کتابوں کو غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جو ہے تحفہ پیش کیا جائے گا, وہ وہاں سے حاصل کر لیں. رجسٹریشن کاؤنٹر پر رجسٹریشن کرائیں, اور اردو کتاب میلے میں 50% رعایت کا اہتمام کیا گیا ہے, اور آپ وہاں سے جو ہے کتابوں کی خریداری کریں. حضرات, اس مرتبہ بین الاقوامی تقریبات
20 تا 22 दिसंबर मुनक्किद होंगी। 20 तारीख को इफ्तिताई इजलास होगा, उसके बाद में शाम गज़ल कलाम गालिब पेश किया जाएगा। 21 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मक़ालात पेश किए जाएंगे और शाम 6 साढ़े 6 बजे आलमी मुशायरा का इनेकाद किया जाएगा। 22 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मक़ालात और शाम को उर्दू ड्रामा पेश किया जाएगा। इसके अलावा 5 और 6 नवंबर को गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से कालीकट यूनिवर्सिटी के इश्तराक से 2 रोज़ा गालिब सेमिनार शाम गज़ल जिसमें कलाम गालिब पेश किया जाएगा और मुशायरे का इनेकाद किया जाएगा। और वो जो कालीकट का सेमिनार होगा उसको हम लाइव भी करेंगे। आप सभी से दरख्वास्त है कि उसको लाइव आप ज्वाइन करें। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी साहब, प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान किदवाई साहब, प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, ए रहमान साहब, सादिक साहब, शाहिना तबस्सुम साहिबा, इकराम मिर्ज़ा साहब और अबू ज़हीर रब्बानी साहब और हमारे एक साथी और दोस्त प्रोफेसर सरूल हुदा साहब जो है बहुत पीछे तशरीफ़ फरमा है। मेरी आपसे दरख्वास्त थी कि आप यहाँ आना चाहिए था आपको। और तमाम शुरका का जो दिल्ली और हिंदुस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना सफ़र की मसाफत तय की और यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। मैं गालिब इंस्टीट्यूट के तमाम स्टाफ का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ, जिनकी वजह से तमाम तकरीबात जो भी मुनक्किद होती हैं वो हो पाती हैं, वरना उनके बिना जो है मुमकिन नहीं है कि ये तकरीबात का इनेकाद किया जाए। मैं एक एक फ़र्द गालिब इंस्टीट्यूट के जो भी यहाँ पर हमारे अरकान मौजूद हैं सबका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। हज़रात, गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से तमाम शुरका के लिए इशाइया का अहतमाम किया गया है और अब ये इफ्तिताई इजलास ख़त्म होता है। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि बाहर डिनर नोश फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैयद अनवार सफ़ी है। मैं शोबा फ़ारसी लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ से हूँ और मुझे सैर-ए-रोज़ा बैनुल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर सेमिनार गालिब इंस्टीट्यूट में मदऊ किया गया। मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ज़बान फ़ारसी और ज़बान उर्दू के लिए एक मुनफरिद काम कर रहा है और बहुत बड़ा कारनामा है ये दौर हाजिर में कि तमाम रिसर्च स्कॉलर को बुलाकर एक तरह से ये अगर देखा जाए तो तरबियती जो है नशिस्त है और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, नई नई चीज़ों से रोशनासी हासिल होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तो गुजारिश भी की हुई है और डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, डॉक्टर महज़र साहब और इन लोगों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ का और यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं और ख़ास तौर से जितने भी लोग हैं, चाहे वो यहाँ के कैमरामैन हों, चाहे वहाँ की इंतज़ामिया हों और मुंतज़मीन हों, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक़मंद हैं, अखलाक़ के मालिक हैं।